دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو آدمی سننے میں غافل ہوگا وہ کرنے میں بھی غافل ہوگا۔ جو دھیان سے سنے گا نہیں وہ ڈھنگ سے کرے گا نہیں، اس لیے دھیان سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، جو سنے گا وہی عمل کرے گا، جو سنے گا وہی جواب دے گا۔ نہ سننا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی وضو میں غافل ہوگا، جو آدمی وضو میں غافل ہوگا، وہ آدمی وضو کے مقابلے میں نماز میں زیادہ غافل ہوگا۔ جو آدمی وضو میں غافل، وہ آدمی وضو کے مقابلے میں نماز میں زیادہ غافل ہوگا۔ نماز میں دھیان نہ لگنے کی بہت ساری وجوہات ہے، اس میں سے ایک بڑی وجہ غفلت کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ بھئی بچے بھی خاموش رہیں۔ تو جو آدمی وضو میں غافل ہوگا وہ آدمی وضو کے مقابلے میں نماز میں زیادہ غافل ہوگا۔ تو جو سننے میں غافل ہوگا وہ کرنے میں اس سے زیادہ غافل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو دین اور دین کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ اس لیے سارا مجمع طے کرے، بہت دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اصل بات تو مفتی صاحب ہی کی ہوگی، کوئی بھی بات کرے ہم کو کیا، ہم کو تو کان لگا کر ہی سننا ہے۔ تو سنیں گے سب۔ ایمان کی بقا فرائض سے ہے، فرائض کے بغیر ایمان کا باقی رہنا مشکل ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست سے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست سے اگر ایمان ختم نہیں ہوا تو ایمان میں ضعف اور ایمان میں کمزوری تو لازمی چیز ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں صاف کہا گیا لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ صاف کہا گیا کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہ کی حالت میں آدمی کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض کو چھوڑنا حرام ہے، فرض کو چھوڑنا حرام ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے۔ فرض کو چھوڑنا حرام ہے اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے کہ حلال مال کا حساب ہوگا، حلال مال کا حساب ہوگا، حرام کا حساب نہیں ہوگا۔ حرام پر تو عذاب ہوگا، حلال مال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا۔ تو فرض کو چھوڑنا حرام ہے اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے، کوئی چھوڑتا ہے تو حرام ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھے تو حرام ہے۔ جن کے پاس مال ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو دینا فرض ہے، نہ دے تو حرام ہے۔ اب ادھر آ جائے ہم، جن گناہوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے شراب حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے، زنا حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ تو فرض کو چھوڑنا حرام ہے اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات، عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام کے فرائض 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حالانکہ جب آپ حدیث میں دیکھیں گے تو حدیث میں یہ کہا گیا بنی الاسلام علی 5، اسلام کے فرائض 5 نہیں ہیں، اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔
یہ کہے گے ہم بھئی یہ تو کالم ہے. آپ دیکھو فضائل میں بھی لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ستون کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے خیمے میں 5 کھمبے ہوتے ہیں، 5 بلیاں ہوتی ہے، ایسے یہ 5 چیزیں اسلام کی اساس ہے. فرائض تو اس کے علاوہ بھی ہے، ان فرائض میں سے ایک فرض علم ہے. فرائض میں سے ایک فرض علم ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں آتا یہ عیب کی بات نہیں ہے، نہیں آتا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں سیکھنا یہ عیب کی بات ہے. عام طور پر ہم سب دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ایک ضروری بات ہے، اس کو ذرا دھیان سنیں. دعوت ہدایت کی محنت ہے. دعوت ہدایت کی محنت ہے، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے. دعوت ہدایت کی محنت ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اگر آدمی دعوت کی محنت میں لگا ہوا ہے ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر، تو یہ سمجھو کہ ہماری محنت ناقص اور ادھوری ہے. آپ ایک آدھ رسول ایسا بتا دو، ایک آدھ رسول کہ بھی دین کی محنت ہو رہی تھی تعلیم کے بغیر. ایک آدھ نبی آپ بتا، ایک آدھ رسول بتا دے آپ کہ وہ دین کی محنت کر رہے تھے، دعوت اور تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور علم سے عاری اور خالی تھے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر لکھا ہے کہ کسی مسلمان پر 3 دن کسی مسلمان پر 3 دن اس حال میں گزر جائے کہ اس نے کچھ نہ سیکھا ہو. کسی مسلمان پر 3 دن اس حال میں گزر جائے کہ اس نے کچھ نہ سیکھا ہو تو اس کا نام جاہلوں میں لکھ دیا جاتا ہے. ادھر زندگی لگے گی ہماری تبلیغ میں 4 مہینے سال کے، 6 مہینے سال کے، لیکن اگر علم کے بغیر ہے، تعلیم کے بغیر ہے، جہالت ہی جہالت ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور آ کر یہ کہا تھا کہ حضرت تعلیم اور تبلیغ میں اصل کیا ہے؟ آپ پہلا نمبر کس کو دیں گے؟ تعلیم کو دیں گے کہ تبلیغ کو دیں گے؟ یہ پہلا نمبر، یہ دوسرا نمبر. تو تعلیم اور تبلیغ میں اصل کیا ہے؟ تعلیم اور تبلیغ میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تمہاری 2 آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس کو کہے گی آپ کی یہ اصل ہے؟ نہ چاہتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا دونوں آنکھیں اصل ہے. جیسے دونوں آنکھوں میں سے کسی ایک کو پہلا درجہ نہیں دے سکتے، دونوں آنکھوں میں سے کسی ایک کو اصل کا درجہ نہیں دے سکتے، ایسے ان دونوں میں بھی ہم کسی ایک کو اصل کا درجہ، یہ پہلا نمبر، یہ دوسرا نمبر، دونوں اصل ہیں. ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ جا کر سیکھنے کو تعلیم کہے گے، جا کر سیکھنے کو تعلیم کہے گے، اور جا کر سکھانے کو تبلیغ کہے گے. جا کر سیکھنا یہ تعلیم ہے اور جا کر سکھانا یہ تبلیغ ہے. اس لیے اگر ہماری تبلیغ تعلیم کے بغیر ہے نقصان ہی نقصان ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت بھیجی تھی، 1 سال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر صاحب کو خط لکھا کہ حضرت 1 سال ہو گیا، 1 سال میں کتنے لوگوں نے کتنا قرآن یاد کیے؟ بہت دھیان سے سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، خط لکھا آپ نے کہ 1 سال ہو گیا، 1 سال میں کتنے لوگوں نے کتنا قرآن یاد کیے؟ امیر صاحب جواب لکھ رہے کہ حضرت 1 سال میں 300 لوگوں نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا. اب 1 سال میں اگر 30 پارے ہو سکتے ہیں تو 4 مہینے میں 10 تو ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، جو لوگ گئے ہوگے نظام الدین میں انہوں نے بھی سنا ہوگا، وہ بار بار کہتے ہیں اور بطور تنقید کے نہیں، وہ ایک قسم کی ترغیب ہے. اگرچہ ہم کو تنقید لگے لیکن ہمارے جتنے بڑے ہیں واقعی میں بہت بڑے ہیں وہ لوگ، وہ بطور ترغیب کے ہیں کہ بھائی ہماری پوری تبلیغ جو ہے نا وہ 10 سے 20 صورتوں میں ہے. اور گزشتہ ہماری جماعت جب گئی، ہم نے مرکز میں بھی کارگزاری سنائے تھے، ایک مسجد میں جب جماعت گئی امام صاحب نہیں آئے، متولی صاحب کو کھڑے کیے. آپ اپنے علاقے کے متولی صاحب کو مسجد میں مصلی پر کھڑے کرو، آپ ایک آدھ بار ان سے کہو کہ بھئی آپ نماز پڑھاؤ، نہیں جائے گی. وہ متولی صاحب مصلی پر گئے
اور معلوم ہے آپ کو سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، متولی آدمی ہو، نہ کسی مدرسے سے فارغ ہے، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے بہت گہرا تعلق، بہت عجیب تعلق ہے قرآن سے۔ ہم جب فجر بعد ملاقاتوں میں جاتے تھے تو اکثر گھروں سے اکثر کا مطلب 50% سے زیادہ، اکثر گھروں میں آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو پڑھنے کی آواز سنیں گے، اکثر گھروں میں۔ ایک مرتبہ امام صاحب مغرب میں نہیں آئے، ہمارے یہاں تو مغرب میں امام نہیں آئے تو اللہ کو بہت زیادہ شور، اور تنقید نہیں ہے، آپ کو شاید تنقید لگے لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو ہمارے پرانے ساتھی کو، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں میرے پر ہاتھ نہ رکھ دے کہ آپ پڑھاؤ۔ نہیں آئے امام صاحب۔ کون پڑھا رہا تھا معلوم ہے؟ ایک نوجوان بچہ کھڑا ہوا اور چوتھے پارے کا 19واں پورا صفحہ 14ویں پارے کا مغرب کی نماز میں، جو صورتیں ہم کو صرف رمضان میں سننے میں ملتی، ہم نے پورے 40 دن میں کبھی 30واں پارہ نہیں سنے۔ ایک مسجد ایسی نہیں ملی، ایک مسجد کہ بھائی اس میں 30واں پارہ، اور اپنے علاقے میں ایسا لگتا ہے جیسے صرف 30واں ہی پارہ اترا ہے، فجر میں بھی، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی، ایک پورے چلے میں آئی، اس میں کوئی ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے۔ ایک مسجد اپنی زبان بولتے ہیں نا منہ لگانے کے واسطے، ایک مسجد نہیں ملی کہ جس میں 30واں پارہ پڑھ گئے۔ ایک بچہ چلہ لگا کر آیا، ہم 4 مہینے لگا کر آ رہے، 5واں بیرون لگا کر آ رہے، وہ بچہ چلہ لگا کر آیا، امام صاحب نے اس کو مغرب میں کھڑے کیے، مغرب کی نماز تھی، تیسرے پارے کے تقریباً 2.5 سے 3 صفحے 2 رکعت چلے میں۔ دعوت ہدایت کی محنت ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم ہدایت کی محنت میں ہیں لیکن ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر ہیں، اس لیے ہماری محنت کے 3 میدان ہیں، مرد، عورت اور بچہ۔ جتنے اہتمام سے ہم لوگ 5واں بیرون کی تشکیل کرتے ہیں، جتنے اہتمام سے ہم لوگ ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی تشکیل کرتے ہیں، اتنے ہی اہتمام سے ہم نے بچوں کے مکتب کی تشکیل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو ہمارا کام نہج سے ہٹا ہوا ہے، سگر سے نیچے اتر گئے ہم۔ یہ محنت کے 3 میدان، مرد، عورت اور بچہ۔ وہ جو ہم نے مکتب کی فکر چھوڑی نا، ہماری مسجد وار جماعت کو آپ دیکھو، 5 ماہ بیرون کی تشکیلیں ہیں، 2 ماہ مستورات بیرون کی تشکیل ہے، 4 ماہ کی تشکیلیں ہیں، لیکن بچوں کے مکتب وہ تو ہم نے ائمہ کے حوالے کر دی، ہم نے کمیٹی کے حوالے کر دیے۔ ایک کارگزاری آئی تھی نظام الدین میں کہ بھائی مسجد وار جماعت اتنی متحرک کہ جب کسی، بھائی دھیان سے سنے ذرا، خصوصاً ہمارا سارا ہی مجمع، ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک محنت سے، اس لیے ہم کو ایسا کرنا ہے۔ تو مسجد وار جماعت کے متحرک ہونے کی علامت یہ تھی کہ کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن مسجد وار جماعت پہنچی، جو گلی تھی، جو حلقہ تھا، وہ حلقے کی ذمہ دار، حلقے کی چھوٹی سی جماعت ان کے گھر پہ پہنچی 7ویں دن، اور جا کر یہ کہا بھائی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، آپ نے کیا نام رکھے؟ 7ویں دن مسجد وار جماعت پہنچتی ہے اپنے حلقے کے کسی گھر میں، مسجد کے حلقے کے اپنے محلے کے کسی گھر میں، اور جا کر پوچھتی ہے کہ بچے کا نام کیا رکھے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، کیا وہ بچہ ہوا پیڑ ہی نہیں کھلایا تم نے؟ وہ مسجد وار جماعت جا کر پوچھتی ہے بچے کا نام کیا، بچی کا نام کیا، اس کو ڈائری میں لکھ رہے وہ لوگ۔ بہت دھیان سے سننا آپ نے، جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم ارتداد سے، معصیت سے، عقائد کے بگاڑ سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں بچا سکتے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ دعوت یہ اشاعت دین کے لیے ہے، دعوت اشاعت دین کے لیے ہے، مکاتب اور مدارس یہ حفاظت دین کے لیے ہے، اور نبیوں کے دنیا میں آنے کے آپ کو 2 ہی مقصد ملیں گے، تیسرا بتانا آپ نے، حفاظت دین اور اشاعت دین۔ دیکھو، حفاظت دین اور اشاعت دین، دین کو بچانا، دین کو پھیلانا، بچے گا مکاتب ہے، مدارس ہے، پھیلے گا دعوت اور تبلیغ سے۔ تو مسجد وار جماعت پہنچی ان کے گھر پہ، بھئی کیا نام رکھے؟ اس کو اپنے ڈائری میں لکھا انہوں نے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزر گئے، مسجد وار جماعت پہنچی ان کے یہاں پر، بھئی آپ کے بچے کے 4 سال مکمل ہو گئے، بچے کو 5واں سال کل سے شروع ہونے والا ہے، اب آپ اپنے بچے کو کل سے مکتب میں بھیجو۔ اندازہ لگاؤ، ہمارے ابا کو پوچھو
وہ تمہارا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ میرا خیال کا نہیں، یہ باپ ہے اس کا، میرا خیال کیا نہیں؟ دیکھو 11-12 کا تو ہوگا، یہ باپ ہے اس کا۔ بھائی تمہارے تیسرا نمبر کا بیٹا دیکھو نا، بڑا اتنے میں، ہاں اتنے سال کا تو ہے وہ، مسجد وار جماعت کا اندازہ لگاؤ، گھر پہ پہنچ گئی۔ بھائی دیکھو آپ کے بچے کے آج 4 سال مکمل ہو گئے، کل سے 5واں سال آپ کے بچے کو شروع ہونے والا ہے، آپ کا بچہ مکتب میں آنا چاہیے۔ یہ محنت کے 3 میں ایک بچہ اگر مکتب میں نہیں آیا، ایک بچہ، پوری مسجد وار جماعت ہماری متحرک ہونی چاہیے، سمجھو ہم نہج سے جڑے ہوئے ہیں، ایک بچہ غیر حاضر ہے۔ آپ نظام الدین کی خود ہدایت سنو، یہ کہا گیا تھا کہ اگر مکتب میں بچے بڑھ گئے، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، معلم کے رکھنے کی ہمارے اندر حیثیت نہیں ہے، روپیے نہیں ہے، تو ہماری مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی 2.5 گھنٹے وہاں لگائے اور بچوں کو مکتب پڑھائے۔ ہم کو جو دیہات ملا ہے محنت کے لیے، ان دیہات میں اگر کوئی معلم نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو ہماری مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی جو قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہو، اس کے خود کے عقائد اچھے ہو۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، بہت دھیان سے سننا، پھر یہ سوچنا ہم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کی ماؤں کے گودوں سے نکال کر اسلام کے دشمنوں کی گودوں میں ڈال دیا۔ دیکھو کہاں ڈال رہے ہیں ہم، بچوں کی ماؤں کے گودوں سے نکالا، کون سے سال سے بچہ کہاں جا رہا ہے، دیکھو آپ اثرات پڑے گی اس کے۔ تو مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر کہا تھا کہ پڑھنے والے پڑھانے والوں کے جذبات لیتے ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والوں کے جذبات لیتے ہیں، جذبات۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر بے دین آدمی بچے کو قرآن پڑھائے گا، بچہ بے دین بنے گا۔ دیندار آدمی اگر ہمارے کسی بچے کو بائبل پڑھاتا ہے، بچے میں دینداری آئے گی، وہ منتقل ہوگے اس کے اوصاف۔ اسی لیے ہمارے یہاں تحنیک کا حکم دیا گیا تھا، بھائی تحنیک کراؤ۔ کیوں کرا رہے تھے تحنیک؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو پنجوں کے بل کھڑے رہے تھے، اس کی جہاں پر بہت ساری وجوہات ہے، ایک بڑی وجہ آپ کو تحنیک ملے گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھوک گیا تھا نا، میٹھے چیز کھجور کے ذریعے سے، خرمے کے ذریعے سے، وہ میٹھی چیز نہیں گئی، تھوک نہیں گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منتقل ہو رہے تھے۔ اور ہمارا پورا علاقہ اس سے خالی ہے، تحنیک سے۔ علماء نے لکھا ہے تحنیک مستحب ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کسی دیندار آدمی کے پاس جاؤ، کسی متقی پرہیزگار آدمی کے پاس جاؤ، کھجور لے کر، خرما لے کر، وہ اس کو اچھی طرح باریک چبائے، اور باریک چبانے کے بعد آپ بچے کے زبان پر رکھو۔ آپ کو ایسا لگے گا، پاگل لوگ کہے گے بھئی بچے کو کھجور کھلائی گئی، عقل مند کہے گے نہیں، کھجور کے ساتھ اس کا تھوک بھی تو گیا۔ لیکن جب آپ ایک گہرا گوتا لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کھجور بھی پیٹ میں گئی، تھوک بھی پیٹ میں گیا، اللہ والے کے صفات اس کے زندگی میں جائے گے۔ اس کے لیے تحنیک ہے یہ، اور جتنا جلدی ہوا نا اتنے جلدی، ہمارا اس کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی عمر میں ابھی حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت دے، حضرت مفتی صاحب، دعا بھی کریں ہم ہمارے اکابرین کے لیے۔ انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے تحنیک کرنا چھوڑ دیا تو اب اس کی دوسری چیز نکالی گئی ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، دوسری چیز رکھی گئی عقائد کو خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی بچے کے پیدائش کے بعد جتنا جلدی کر سکے آپ اس کے سیدھے کان میں پوری اذان دے دو، الٹے کان میں پوری اقامت دے دو۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی حیات ہے، بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی عافیت کے ساتھ برکت دے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دلوں کے اندر اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط، ان کے اترنے کے 4 راستے ہیں۔ بہت دھیان سے سننا آپ نے، دلوں کے اندر کسی بھی چیز کے اترنے کے یہ 4 راستے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے اور زبان ہے۔ اس کے 4 راستوں سے چیزیں دلوں میں اترے گی۔ پھر یہ کہا تھا ان 4 راستوں میں سب سے مضبوط جو راستہ ہے نا، کان ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نبی ہے بہرے ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا نبی ہے بینائی چلی گئی، آپ نے یہ سنا ہوگا نبی ہے زبان میں لکنت ہے، لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ نبی ہے اور بہرے ہے، کبھی نہیں سنیں گے آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ ہاں یہ تو سنا آپ نے بیٹے کی جدائیگی بھی اتنا روئے بینائی چلی گئی، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی لکھا ہے بینائی چلی گئی تھی،
تو یہ تو سنیں گے آپ. زبان میں لکنت ہے, بھائی کو ساتھ میں کر دیا, یہ تو سنا ہوگا, لیکن نبی ہو اور بہرا ہو نہیں سنیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دلوں کے اندر چیزوں کے اترنے کے جو 4 راستے ہیں ان میں سب سے مضبوط راستہ کان ہے. تو سب سے پہلی آواز, جن کے یہاں بچوں کا سلسلہ شروع ہے نا, ذرا دھیان سے سنیں اس کو. سب سے پہلی آواز جو بچے کے کان سے ٹکرائے گی, بچہ پوری زندگی اس کے اثر کو لے کر چلے گا. آج کل آپ دواخانوں میں جب دیکھیں گے نا تو میوزک سسٹم ملے گا آپ کو, دھیمی دھیمی میوزک چل رہی ہے. پھر ہم کیا کہیں گے, نا بھائی ابا کے 4 مہینے, امی دیندار, یہ کیسا ہو گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میوزک دل میں ایسے نفاق پیدا کرتی ہے, میوزک دل میں ایسے نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی گرنے سے درخت نکل جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے کی مجلس میں بیٹھنا, جو آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے اس نے برا کیا. جو آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے اس نے برا کیا, اور جو آدمی کان لگا کر گانا سنے اس نے گناہ کیا. اور اگلا جملہ وہ کہتے ہیں نا, بھائی اس نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا, ہلا دیا. اگلا جملہ دھیان سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی گانا سننے کے بعد یہ کہے بڑا مزہ آیا, اس نے کفر کیا. دیکھو, جو آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے, صرف سن نہیں رہتے ہیں, صرف بیٹھے. اور یہی ایک روایت جوئے کے بارے میں, ابھی ہمارے ہاں تقریباً 6-7 ہفتوں سے جوا اور شراب ہی چل رہا تھا, اس میں ایک حدیث آئی تھی, وہ سنیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جوئے کی مجلس میں بیٹھے, صرف بیٹھے, کھیلے نہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھے گے, نہیں بھائی کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آج تک داغ نہیں لگا. داغ لگا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس نے اپنا اثر چھوڑا ہے آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جوئے کی مجلس میں بیٹھے, کھیلے نہیں, صرف بیٹھے, وہ ایسا ہے جیسے سور کو دیکھے. ہم تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے. جو آدمی جوئے کی مجلس میں بیٹھے, صرف بیٹھا ہے, وہ ایسا ہے جیسے سور کو دیکھے. اور جو آدمی جوئے کی مجلس میں بیٹھ کر بغیر شرط کے کھیلے, جیسے ہمارے یہاں کہے گے بھائی ٹائم پاس کر رہے تھے ہم لوگ, ساتھی بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا. جو آدمی بغیر شرط کے جوا کھیلے وہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں ڈال دے. اور اگلا ٹکڑا سنیں اب آپ. اگلا ٹکڑا حدیث کا یہ ہے جو آدمی شرط کے ساتھ کھیلے, شرط کے ساتھ, وہ ایسا ہے جیسے سور کے گوشت کو کھائے اور اس کے خون کو پیے. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جوا کھیل کر نماز پڑھے, جوا کھیلے پھر نماز پڑھے, وہ ایسا ہے جیسے سور کے خون سے وضو کرے. دیکھو کون کرے گا کلی, اس سے بولو آپ, کون دھوئے گا سور کے خون سے اپنے چہرے کو, کون دھوئے گا اپنے ہاتھوں کو. جو آدمی جوا کھیلے پھر نماز پڑھے وہ ایسا ہے جیسے کہ سور کے خون سے وضو کرے. اور ایک روایت میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کیا اس کی نماز ہوگی. اس لیے آپ سوچ رہے ہیں بھئی ہم تھوڑی جواری لوگ ہیں, ہم تم کو جواری دکھ رہے. گناہوں سے بچنا مزاج نبوت نہیں ہے, یہ بات ذہنوں سے نکالو آپ. میں گناہوں سے بچتا ہوں اس کا نام مزاج نبوت نہیں ہے. گناہوں سے بچتے ہوئے ایسی محنت کرو گناہگار گناہوں سے بچ جائے, یہ مزاج نبوت ہے. نیکی کرنا یہ مزاج نبوت نہیں ہے, نیکی کے ساتھ ایسی محنت ہو جائے سارے لوگ نیکوکار بن جائے, یہ مزاج نبوت ہے. تو مسجد وار جماعت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, محنت کے 3 میدان ہمارے, مرد, عورت اور بچہ. ایک آدھ دیہات ملا ہم کو, اب وہاں پر اس دیہات میں کوئی پڑھانے والا ہے نہیں, تو ہماری مسجد وار جماعت کا ساتھی اپنے 2.5 گھنٹے وہاں پر لگائے. لیکن 2 چیزیں ہونا چاہیے, اس کا قرآن بھی اچھا ہو اور اس کے عقائد بھی اچھے ہو. تو مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر کہا تھا کہ پڑھنے والے پڑھانے والوں کے جذبات لیتے ہیں. اگر پڑھانے والا دیندار ہے, پڑھانے والا دیندار ہے, بائبل پڑھائے گا بچے میں دینداری آئے گی. اور اگر پڑھانے والا بے دین ہے تو قرآن بھی پڑھائے گا تو بچے میں بے دینی آئے گی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دلوں کے اندر چیزوں
के उतरने के जो 4 रास्ते, उनमें सबसे मजबूत रास्ता कान है। माँ बाप की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी। हम लोग इंतज़ार करते हैं, हाफिज़ साहब को बुला रही, अजी कोई साहब को मत बुलाओ, कोई साहब को मत बुलाओ। इतनी सहूलत है, इतनी सहूलत है, अगर वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, उसके नानी को कह दो आप अजान देने का, उसके दादी को कह दो आप, उसकी खाला को कह दो आप। चलो अम्मी का मसला है, बाकी जो दूसरी औरतें हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई औरतों की अजान तो माइक में थोड़ी देना है उसको। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी। आप सबसे गुजारिश है, पहला काम जब उसके बदन की जो गंदगी है, नापाकी है, उसको आप निकाल लो, तो उसके बाद में जितना जल्दी हो सके बच्चे के सीधे कान में पूरी अजान और उल्टे कान में पूरी इकामत। भाई सब करेंगे तो दावत हिदायत की मेहनत है, और कुरान हिदायत की किताब है। हिदायत की मेहनत में भी लगे, हिदायत की किताब को सारा मजमा तय करे, रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ नसीब। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।